اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم پڑھ رہے تھے لین، ہم نے پڑھی واو لین۔ واو لین کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں۔ واو لین کی پہچان ہے، واو پہ ہوگا جزم اور اس کے پیچھے ہوگا زبر، اس کو ہم واو لین کہیں گے۔ اس کو ہم بالکل بھی لمبا نہیں کرتے، نہ ہی اس میں جھٹکا دیتے ہیں، اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں۔ اگر واو پہ جزم ہو اور اس کے پیچھے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے، اس کو ہم 2 حرکت لفظ کو لمبا کرتے ہیں، جبکہ واو لین میں ہم نے لفظ کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ دونوں میں واضح فرق ہے۔ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی واو پہ جزم ہوگی اور اس کے پیچھے زبر ہوگی وہ واو لین ہوگی، الف لین نہیں ہوتی۔ واو لین ہوتی ہے اور یا لین ہوتی ہے۔ واو پہ جزم اور اس کے پیچھے زبر، صومن، زوجن، غورن، سوف، برابر کھینچنا ہے دونوں کو، سوف، سوطا، کوثر۔ اب دیکھیں واو پہ جزم ہے اور اس کے پیچھے زبر ہے تو یہ واو لین۔ قول، قاف جو ہے وہ موٹے والا قاف ہے، اس کو ہم موٹا ہی رکھیں گے، دونوں دوسرے کاف اور اس کاف میں فرق رکھنا ہے، پتلا نہیں کرنا اس کو۔ قول، قول، اوتادن۔ اب اس میں جو ہے الف کے اوپر زبر اور آگے واو کے اوپر جزم، تو یہ واو لین ہوا، اور تا زبر الف تا، اس کو ہم 2 حرکت زیادہ کھینچیں گے تو یہ الف مدہ ہوا، تو ہم اوتادن، اس میں تا زبر الف کو زیادہ کھینچیں گے اور باقی کو ہم نہیں کھینچیں گے، اوتادن۔ عفونا، اب دیکھیں آئین کے اوپر زبر ہے، فا کے اوپر زبر ہے، واو کے اوپر جزم ہے، تو یہ واو لین ہوئی، واو کو ہم زیادہ نہیں کھینچیں گے، اور نون زبر الف نا، یہ ہو جائے گا الف مدہ، اس کو ہم کھینچیں گے 2 حرکت زیادہ، تو باقی دونوں کو عفو کو ہم برابر کھینچیں گے اور نا کو ہم 2 حرکت زیادہ کھینچیں گے، عفونا، عفونا۔ اس کو ہم فاؤ کو ہم نرمی سے پڑھیں گے اور لمبا کیے بغیر پڑھیں گے، واو لین ہے اس پر، واو پہ جزم اور اس کے پیچھے زبر، تو وہ واو لین ہوگی، تو ہم نے اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، یہ واضح اپنے فرق رکھنا ہے۔ واو پہ اگر جزم ہوئی اور اس کے پیچھے پیش ہوئی تو وہ اس پہ ہم 2 حرکت کھینچیں گے، واو پہ اگر جزم ہوئی اور اس کے پیچھے زبر ہوئی تو ہم نہیں کھینچیں گے اور اس کو نرمی سے ادا کریں گے۔ اب آئین اور زبر واو فاؤ کو برابر ہم رکھیں گے، یہ واو کی وجہ سے اس کو کھینچیں گے نہیں، بس یہی اس کی پہچان مائنڈ میں اچھے طریقے سے رکھ لیں۔ واو پہ جزم، پیچھے اگر زبر تو وہ واو لین، اس پہ ہم نے لفظ کو نہیں کھینچنا۔ روحن، اب دیکھیں را کے اوپر زبر، آگے واو کے اوپر جزم، تو اس کو بھی ہم نہیں کھینچیں گے، روحن، جبکہ را کو ہم موٹا ضرور رکھیں گے، روحن، روحن، روحن۔ اور ہا جو ہے وہ حروف ہلکی ہے، اس کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے، یرونہا۔ اب دیکھیں اور یا کو اور را کو ہم برابر کریں گے، کیوں؟ واو کے اوپر جزم ہے اور را کے اوپر زبر ہے، تو ہم یہ واو لین آ گئی ہے، یہاں پہ بھی ہم نے لفظ کو نہیں کھینچنا، یرونہا۔ اور ہا کو ہم کھینچیں گے 2 حرکت، کیوں؟ ہا کے آگے، ہا کے آگے الف ہے، الف کے یہ الف مدہ ہے، جہاں پہ الف پہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کے پیچھے زبر ہوگا تو ہم اس کو 2 حرکت زیادہ کھینچتے ہیں، اوہنا، اوہنا۔ اب یہ جو ہے یہ برابر ہی ہیں تینوں، اس میں ہم بالکل بھی کسی کو نہیں کھینچیں گے، اوہنا، حولہ۔ اب یہ واو کے اوپر جزم اور اس کے اوپر زبر ہے پچھلے ہا کے اوپر، تو ہم اس کو نہیں کھینچیں گے، حولہ۔ اور آگے جو دوسرا ہا ہے اس کے اوپر ہے کھڑی حرکت کی الٹی پیش، تو الٹی پیش کو ہم نے 2 حرکت کھینچنا ہے، تو جہاں پہ الٹی پیش آ گئی تو وہ کھڑی حرکت ہے، اس کو ہم 2 حرکت کھینچیں گے، حولہ، یوم، یوم۔ اب اس میں ہم برابر کھینچیں گے، کسی کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا، واو پہ جازم ہے، اس کے پیچھے زبر ہے تو ہم اس کو نہیں کھینچیں گے، یوم، اس کو نرمی سے ویسے ہی پڑھیں گے، توبتن۔ اب یہاں پہ بھی کوئی بھی لفظ نہیں ہے کھینچنے والا، تا کو ہم پتلا ہی رکھیں گے، واو پہ جزم ہے، واو کا جزم اور پیچھے زبر جو ہے یہ واو لین ہوئی تو ہم اس کو بھی نہیں کھینچیں گے، توبتن،
فوقا۔ اب یہاں پہ فا کے اوپر زبر، واؤ کے اوپر جزم، تو یہ واؤ لین، تو اس میں فاؤ کو بھی ہم نہیں کھینچیں گے، قاف کو بھی ہم موٹا رکھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ فوقا ینہون، ینہون۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم کسی بھی لفظ کو نہیں کھینچیں گے۔ اب نون پہ جو جزم آ رہی ہے، آگے دیکھیں یہ لفظ ہے دو چشمی والا ہا ہے، یہ بھی دو چشمی والا ہا، یہاں پہ بھی ہم ناک میں غنہ نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں پہ حروف ہلکی آ جائیں وہاں پہ ہم ناک میں غنہ نہیں کریں گے، نون کے اوپر جزم کے اوپر۔ اس کے علاوہ حروف تہجی میں جتنے بھی الفاظ آ جائیں ہم ان میں ناک میں غنہ کرتے ہیں نون کے اوپر، جہاں پہ نون پہ جزم ہو، لیکن یہاں پہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ دو چشمے والا ہا آ گیا ہے تو یہاں پہ بھی ہم نہیں کریں گے۔ ینہون، اس کو سمپل ہی ہم آرام سے نرمی سے ہی ادا کریں گے، کسی بھی لفظ کو نہیں کھینچیں گے۔ ینعون، یہاں پہ بھی ینعون، یہاں پہ بھی ہم کسی بھی لفظ کو نہیں کھینچیں گے، برابر رکھیں گے۔ نون پہ جازم آ گیا، اس کو بھی ہم ناک میں نہیں ادا کریں گے۔ یہاں پہ حمزہ آ گیا ہے، ہا آ گیا، حمزہ آ گیا، حروف ہلکی والا ہا آ گیا، آئین آ گیا، اور غائن اور خا، ان لفظوں پہ ہم ناک میں غنہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ حروف تہجی کے جو بھی الفاظ آ جاتے ہیں وہاں پہ ہم ناک میں نون پہ غنہ کرتے ہیں، نون پہ اگر جازم آ جائے تو۔ یومئذ، واؤ پہ جزم، اس کے پیچھے زبر، تو یہ ہو جائے گا واؤ لین، یہاں پہ ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ اور ذال جو ہے یہ نرمی والا ہے، اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں میں زبان کی نوک کو لا کے اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، سیٹی نہیں کرنی یہاں پہ۔ یومئذ، 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 یہاں پہ کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کرنا، برابر آئیں گے۔ قومی، قومی، اب دیکھیں میم کے اوپر زیر ہے، میم کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ہے، یا پہ جازم ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گی یائے مدہ۔ یائے مدہ میں ہم نے لفظ کو دو حرکت زیادہ کھینچنا ہے، واؤ پہ جازم ہے اور اس کے پیچھے زبر ہے، تو یہ آ جائے گی واؤ لین۔ واؤ لین میں ہم نے لفظ کو بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ واؤ یہاں پہ اب اس کو قومی، قومی، اوحا، اب دیکھیں واؤ پہ جزم اور اس کے پیچھے زبر، تو ہم او کو نہیں کھینچیں گے، اور ہا کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑی حرکت ہے، کھڑی زبر ہے، تو اس کو ہم دو حرکت کھینچیں گے۔ لام کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، آگے پھر الف آ رہا ہے، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ہوگا الف مدہ۔ اس کے الف کے پیچھے جو ہے زبر آ رہا ہے تو یہ الف مدہ ہوگا، اور واؤ پہ جزم ہے اس کے پیچھے زبر آ رہا ہے تو یہ واؤ لین ہوگی۔ واؤ لین میں ہم نے لفظ کو نہیں کھینچنا، الف مدہ میں ہم نے لفظ کو کھینچنا، اور کھڑی حرکت میں بھی ہم نے لفظ کو کھینچنا ہے، دو حرکت۔ اوحا لہا، اب جو دوسرا ہا ہے دو چشمی والا ہا، اس کو ہم حلق سے نہیں نکالیں گے، اس والے ہا کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے، دوسرے ہا کو ہم نے حلق سے نہیں نکالنا۔ تواصوا، اب دیکھیں واؤ کے آگے الف ہے تو ہم واؤ کی حرکت کو دو حرکت لمبا کریں گے، صاد کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے واؤ پہ جازم ہے تو ہم اس کے واؤ کے اس کو بالکل بھی نہیں لمبا کریں گے، تو یہ واؤ لین ہوئی اور وہ الف مدہ ہوا۔ واؤ کے اوپر الف جو آ گیا واؤ کے آگے تو ہم اس کی واؤ کی حرکت کو دو حرکت لمبا کریں گے، اور اس واؤ کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ تواصوا، تواصوا، موقوفون، اب یہاں پہ ہم نے مئو کو بالکل بھی نہیں لمبا کرنا، واؤ پہ جازم ہے اس کے پیچھے زبر ہے، قاف کے اوپر پیش ہے، آگے واؤ ہے، واؤ پہ جازم اس کے پیچھے پیش، تو ہم لفظ کو دو حرکت لمبا کریں گے۔ واؤ پہ جازم اس کے پیچھے فا کے اوپر پیش، فو کو بھی ہم دو حرکت لمبا کریں گے۔ دیکھیں یہاں پہ ہم تینوں چیزیں اکٹھے آ گئی ہیں، مئو کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، قو کو ہم نے دو حرکت لمبا کرنا ہے، فو کو ہم نے دو حرکت لمبا کرنا ہے، کیونکہ واؤ پہ جازم اور اس کے پیچھے پیش ہے تو دو حرکت لمبا ہو گئے۔ واؤ پہ جازم اس کے پیچھے زبر ہے تو وہ لمبا نہیں ہوگا۔ موقوفون، اب دیکھیں نا اور مئو کو ہم نے برابر لمبا کرنا ہے، اور قوفو کو ہم نے برابر لمبا کرنا ہے۔ موقوفون، یستوفون، اب دیکھیں تا کو ہم نے لمبا نہیں کرنا آگے، کیونکہ واؤ کے اوپر جازم اس کے پیچھے زبر ہے تو ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، اور فو کو ہم لمبا کریں گے۔ تو ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں، قول اوتادا عفونا روح یرونہا، یرونہا اوہنا حولہ، اب اس میں جو پڑی وہ الٹی پیش ہے اس کو لمبا کریں گے۔ یوم توبۃ فوق ینہون، ینعون یومئذ، دال کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی نہیں کرنی۔ یومئذ قومی، میم کو ہم لمبا کریں گے، یہ یائے حرکت یائے مدہ آ گئی ہے۔
أوحى لها تواصوا موقوفون یستوفون. اب دیکھیں ہم نے جہاں پہ واو پہ جزم ہے اس کے پیچھے زبر ہے وہ واو لین ہے، وہاں پہ ہم نے لفظ کو لمبا نہیں کرنا. یہاں پہ ملے جلے الفاظ آ رہے ہیں، یہاں پہ کھڑی حرکت بھی ہے، یہاں پہ الف مدہ بھی ہے، یہاں پہ یائے مدہ کی بھی الفاظ ہیں. تو ہم نے ان سب میں فرق دیکھ کے پڑھنا ہے. واو کے اوپر جزم اس کے پیچھے زبر تو نہیں کھینچیں گے، واو پہ جزم اس کے پیچھے پیش تو اس لفظ کو کھینچیں گے. تو آج کا لیسن ہمارا